طریق سے اب اپنی عادت بنا لو، جس حال میں رہو زبان دل اور اعمال سے اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ بلکہ ایک بات مجھے اور یاد آتی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار غوثیت مآب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کو کسی نے آ کر کے کہا حضرت وہ جو مال آپ کا تجارت کے لیے گیا تھا وہ ڈوب گیا ہے اور بہت نقصان ہوا ہے، تو آپ نے کہا الحمدللہ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اس کے بعد کسی نے آ کر کے بعد میں کہا کہ حضور وہ رپورٹ غلط تھی، وہ تو بہت مال و دولت لے کر آ رہا ہے، فرمایا الحمدللہ۔ ایک وقت میں گیا تو بھی الحمدللہ، آیا تو بھی، تو بیان کے بعد لوگوں نے پوچھا سرکار نقصان کی خبر سن کے بھی آپ نے الحمدللہ کہا اور اس کے بعد فائدے کی خبر سن کر بھی الحمدللہ کہا، تو غوث پاک فرماتے ہیں عبد القادر کا دنیا میں ہے ہی کیا، سب کچھ تو اسی کا ہے، دیا تو الحمدللہ، لیا تو الحمدللہ۔ یہ اللہ والے شکر کی منزل پر فائز تھے۔ تو جب تک ہم مقام شکر پر رہیں گے، یاد رکھیے نعمت کو زوال نہیں آئے گا۔ نعمت چھینی اس لیے جاتی ہے کہ ہم جب وہ ناشکرہ پن کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو شکر کی طرف آؤ، شکر والے بنو، سنی دعوت اسلامی سے جڑو۔ آپ جہاں کہیں سے تشریف لائے ہیں، جہاں کہیں سے آئے ہیں، آپ اپنے علاقوں میں سنی دعوت اسلامی کا کام شروع کریں، سنی دعوت اسلامی کی تحریک کا آغاز کریں، برانچ شروع کریں، اس کے مبلغ بنیں، اس کے داعی بنیں۔ اگر زندگی کو واقعی انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور زندگی کا لطف لینا چاہتے ہیں تو خود گناہ سے بچ کر دوسروں کو گناہ سے بچانے والے بنیں۔ بے شمار ایسے جوان ہیں اللہ اکبر جن کی زندگی گناہوں میں گزرا کرتی تھی، تحریک سے جڑنے کے بعد آج وہ خود داعی دین کی حیثیت سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ تحریک سے جڑنے کے بعد، دین کی راہ میں عمل کرنے کے بعد اور دین کی دعوت دینے کے بعد، اس راستے میں اگر کوئی ستاتا ہے تو بھی لطف آتا ہے، تو بھی ایک مزہ ملتا ہے، تو بھی ایک لذت ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ستانے والے ستاتے ہیں لیکن ادھر سے مدینہ منورہ سے ایسی کرم کی برسات ہوتی ہے کہ ستانے والے ہینچ نظر آتے ہیں، اور کریم کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ انسان اللہ اکبر غمگین ہونے کی بجائے مزید تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے گناہوں کو چھوڑ دیجئے، گناہوں کی دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے۔ گناہ کرو گے دردناک بڑھاپا آئے گا، گناہ کرو گے دردناک بڑھاپے سے گزارے جاؤ گے، گناہ کرو گے ذلت والے بڑھاپے سے گزارے جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیوں گناہ چھوڑو، شکر کے طریق پہ آؤ۔ نیکی کرنا یہ بھی شکر ہے، اعضاء سے نیک اعمال کرنا یہ بھی شکر ہے۔ بلکہ میں نے آپ کے سامنے بات چھیڑی تھی کہ آنکھ سے علماء کو دیکھو، مشائخ کو دیکھو، ولیوں کو دیکھو، اولیاء اللہ کے مزارات کو دیکھو، قرآن مقدس کو دیکھو۔ یہ آنکھوں کا شکر ہے، یہ آنکھوں کے ذریعے سے شکر ہے۔ اور یاد رکھنا آج کل تو لوگ علماء اور مشائخ سے اتنے بیزار ہیں کہ دولت کے نشے میں، عزت کے نشے میں، مال کے گھمنڈ میں وہ لوگ علماء کو دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں، مشائخ کو دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ حضور غریب نواز سرکار غریب نواز فرماتے ہیں ایک جنازے میں میں شریک ہوا تو میں نے کیا دیکھا، مرنے والا مر گیا تو اس کا منہ جب قبلے کی طرف ڈالتے تھے قبلے سے پھر جاتا تھا، قبلے کی طرف کرتے تھے پھر جاتا تھا۔ کسی بزرگ نے کہا اس کے پیچھے اپنی محنت برباد مت کرو، اس کا منہ کبھی قبلے کی طرف نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب یہ دنیا میں زندہ تھا تو علماء اور مشائخ اور سادات کو دیکھ کر اپنا منہ پھیر لیتا تھا۔ تو جو دنیا میں اپنا منہ بزرگوں سے پھیر لیتا تھا، مرنے کے بعد اللہ نے اس کے منہ کو قبلے سے پھیر دیا ہے۔ اس لیے علماء کی توہین نہ کرو، مشائخ کی توہین نہ کرو، سادات کی توہین نہ کرو۔ آج ایک سازش چلی ہے، علماء بیزاری کی ایک سازش چلی ہے، آپ کو ہمیں علماء سے مشائخ سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مگر یاد رکھنا جب تک آپ اپنے علماء سے جڑے رہو گے آپ کا دین مضبوط رہے گا، آپ کا عقیدہ مضبوط رہے گا، آپ دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہو گے۔ اور یہ بھی آپ سے عرض کر دوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی آپ کے شہر ہبلی کے اندر مدارس بھی چلا رہی ہے، مکاتب بھی چلا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہیرا انگلش
میڈیم اسکول بھی چلا رہی ہے. آپ اپنے بچوں کو اگر انگلش میڈیم اسکول میں ڈلوانا چاہتے ہیں تو ہرا میں آپ اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرائیں. کیوں؟ اس لیے کہ عشق رسول کے ماحول میں جب انگریزی تعلیم ان کو ملے گی تو انگریزی بھی سیکھیں گے اور عشق مصطفیٰ کے سائے میں سیکھیں گے تو گمراہی سے بچیں گے, بے دینی سے بچیں گے, الحاد سے بچیں گے. آج بے پناہ ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو دنیاوی علوم بھی پڑھائیں, دینی علوم بھی پڑھائیں, عصری علوم بھی پڑھائیں, سائنس ٹیکنالوجی سب کچھ پڑھائیں, لیکن سب سے پہلے ان کو سچا مسلمان بنائیں. یہ بات میں علماء کی موجودگی میں کہہ دوں, ڈاکٹر بنانا ہے ضرور بناؤ, انجینئر بنانا ہے ضرور بناؤ, اور لائر بنانا ہے ضرور بناؤ, جج بنانا ہے ضرور, سب کچھ بناؤ, لیکن یہ سب بنانا ہم پہ فرض نہیں ہے. اپنے بچوں کو سچا مسلمان بنانا ہم پہ فرض ہے. اپنے بچوں کو عشق مصطفیٰ کی تعلیم دینا ہم پہ فرض ہے. اپنے بچوں کو اہل بیت کے عشق کی تعلیم دینا ہم پہ فرض ہے. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا ہم پہ فرض ہے. اس لیے میری گزارش ہے آپ سے, اس طرف آئیے, اس طرف بڑھیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اگر آپ اس طرف رخ کرتے ہو تو آپ کے بچے کو دنیا کی ڈگری بھی ملے گی اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کی ڈگری بھی ملے گی.